बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। व इज़ा ख़ातबहुमुज जाहिलून क़ालू सलामा। जब वो लोग जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो बस सलाम कहते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये बात याद रखो, वलायत उस इंसान को हासिल होती है जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, अल्लाह की बंदगी ज़ुव खशू से करता है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा सिद्क़ दिल से करता है। और कुरान पाक ने उनकी अलामात ज़िक्र की हैं, उनकी अलामात ज़िक्र की हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग जिनकी रातें बीत जाती हैं किस में? सजदों में और क़याम में। रात भर वो अल्लाह के हुजूर खड़े रहते हैं या सजदा करते हैं या रकू में बीत जाती है। दिन भर अल्लाह की बंदगी, रात भर अल्लाह की इबादत में सर्फ करते हैं। फिर कहीं जाके मर्तबा वलायत उनको नसीब होती है। जैसे पहले दर्स में मैंने ये बात की और हदीस सहिया कि अल्लाह का जो कुर्ब है बंदा फ़राइज़ के बाद कसरत नवाफिल से हासिल करता है। और कुरान पाक ने भी उसकी तायीद की कि वो लोग जिनकी रातें अल्लाह के हुजूर सजदों में बीत जाती हैं। और दूसरी उनकी अलामत अल्लाह ने कुरान में बयान की कि वो जाहिलों से बास और मुबासा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बस उनसे सलाम करते हैं। तीसरी अलामत कुरान पाक में उनकी बयान की कि अल्लाह के वो बंदे कि जो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, उनके जो पहलू हैं वो बिस्तरों से अलग रहते हैं, बिस्तर से वो अलग रहते हैं और वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कभी खड़े होके, कभी बैठकर, कभी लेटकर, यानी हर सांस अल्लाह की याद में उनका मगन रहता है। उनका दिल हर वक्त अपने रब की याद में महव रहता है। उनका दिल हर वक्त मोहब्बत रसूल और इत्तिबाए रसूल में मगन रहता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया अल्लाह का वली कौन है, तो फरमाया जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए। यानी अल्लाह का जो वली है, हर ऐरा गैरा नथु खैरे को तो हम वली मानते ही नहीं है, ना वो वली होता है, ना वो वली होता है। कुरान पाक ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए इरशादात और जिनकी फ़जीलत को बयान किया है, उनकी अलामात में उलमा सुलहा ने जो लिखा है कि वली के लिए तो पहली शर्त ये है कि वह पाबंद शरीयत हो, उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर वो मुखालिफ सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुखालिफ है, तो याद रखो वो जो मर्ज़ी करतब दिखाता बरे, वो एक शोबदाबाज तो हो सकता है, एक जादूगर तो हो सकता है, एक नौसरबाज तो हो सकता है, मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान में पहली शर्त यह है कि वो ज़ाहिरी उसकी वज़ाक़ता शरीयत के मुताबिक होगी, पाबंद शरा होगा, दाढ़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होगी, सर के बाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होंगे, पाबंद नमाज होगा। दूसरी बात जो शराइत में लिखी है कि उसके पास कम अज़ कम इतना इल्म होना ज़रूरी है वो हलाल और हराम में तमीज़ कर सके, उसके पास इतना इल्म उसके पास हो, इबादात, अक़ायदात, अहकामात, वो सहीउल अक़ीदा होना चाहिए, इबादात के तमाम अहकाम उसको याद होने चाहिए, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, इन मामलात के। फिर उसके पास अहकामात हलाल और हराम, उसके पास इतना इल्म होना ज़रूरी है। उसका ताल्लुक़ सिलसिला निस्बत के साथ कायम हो और ऐसा सिलसिला निस्बत
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہو. پھر کہیں جا کے یہ اس کی شرائط ہے، اس کا سلسلہ. اور پھر یاد رکھو جو خلاف شرع ہو، بے نمازی ہو، شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو، قرآن پاک سمجھنا تو دور کی بات، بیچارے کو نماز بھی یاد نہ ہو، اور اسے دیکھ کر بھی گھن آتی ہو، یہ بھی پتہ نہ چلتا ہو اس کا مذہب کیا ہے، تو ایسا بندہ ولی نہیں ہو سکتا، قطعاً ولی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک نے تو ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہوں گے، وہ فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں گے، کثرت نوافل والے ہوں گے، روزے کی پابندی کرنے والے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اگلی جو بات کی وہ بات یہ کہ ان کے اندر یہ طاقت ہو تزکیہ نفس، باطن بھی ان کا پاک ہونا چاہیے، اور جو ان کے پاس آئیں ان کے ساتھ نسبت کو قائم کریں وہ ان کے بھی باطن، ان کی بھی تزکیہ نفس کریں. علاوہ ازیں شریعت کے ساتھ ایک بھونڈا مزاج تو ہو سکتا ہے. یاد رکھ کے ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں. آپ ایک عالم دین تھے، ایک شیخ تھے، ایک محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، اور آپ ساری زندگی آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی تعلیم دی. جو ان کی بارگاہ میں آئے، اگر کوئی غیر مسلم آیا اس کو اسلام کی تبلیغ پیش کی، اسلام کی دعوت دی. گناہ گار آیا اس کو گناہ چھوڑنے کی تلقین کی، نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا، رزق حلال ہمیشہ کھایا. اور پھر آپ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہوئے کہ جس کے آپ اہل تھے. پھر آپ کو القابات ملے. آپ اس پورے کفرستانی عالم میں جب آئے ہیں آپ اکیلے ہیں، مگر آپ نے یہاں کے اسلام کی ایسی شمع کو روشن کیا، اسلام کی ایسی شمع جلائی کہ پھر جو در جو لوگ اسلام میں آئے، کلمہ پڑھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ گئے، اور جو ایک کفرستان تھا اس کو پھر ایک اسلام کے ڈھانچے میں ڈھال دیا ہے. تو بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو یہ زندگی ہے. آج اگر کوئی ایسے اعمال کرتا ہے اس کو ولایت کے ساتھ جوڑ دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے. تو قرآن پاک نے جن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہوگا. جس طرح حدیث پاک میں بہترین لوگوں کا نام لے کر فرمایا کہ وہ اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. ان کی رضا اور ناراضگی فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، ذاتیت کے لیے نہیں ہوتی، نفس کے لیے نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کی بات نہیں مانتے. وہ تھوڑا کھاتے ہیں مگر اس کے حلال سے کھاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو کما حق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں ڈھالتے ہیں. ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا لباس، ان کا چلنا پھرنا ظاہری وضاقتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتی ہے، حضور کی سنت کے مطابق ہوتی ہے. اور جو مخالف سنت کریں، جو خود بھی سنت کی مخالفت کریں اور مریدین و عقیدت مندان کو بھی اس کی دعوت دے، وہ یاد رکھو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے، متبع شیطان تو ہو سکتا ہے. جو لوگ جو اپنی اتباع کا حکم دے، کیونکہ اللہ کے ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی اتباع کی دعوت نہیں دیتا، وہ لوگوں کو رسول اللہ کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کی پابندی کی دعوت دیتے ہیں. تو بیسک طور پہ تو ولی کا تو کام ہی یہ ہوا ساری زندگی، اور یہی کام اولیاء کاملین اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ انہوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. وہ منصب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے اپنی امت کے لیے، کیا منصب؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبی علیہ السلام کے بعد باب نبوت بند تھا. لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ نبی علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری تھی. اللہ کے نبی کی نبوت کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے ذمے تھا. اور وہ کام پھر اللہ کے ولیوں نے سر انجام دیا، محبوبان خدا نے سر انجام دیا، اولیاء کاملین نے سر انجام دیا. کہ اسی طرح انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، جس طرح صحابہ نے مدینے کو چھوڑا، دور دراز نکل گئے، اور وہاں جہاں جہاں ضرورت تھی
نبی علیہ السلام کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی، وہاں جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو اولیاء کاملین نے بھی یہی کیا کہ ایسے علاقوں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا جہاں اسلام کے پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو کفر سے نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ تو اس لیے اللہ کے ولی کی جو نشانی ہے، جو علامت ہے احباب ذی وقار، وہ یہ ہے کہ وہ پابند سنت ہوگا، پابند احکام قرآن ہوگا، اللہ کے احکام کا پابند ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور اس کے ظاہر سے جھلک رہا ہوگا۔